اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کعبہ کی تعمیر اور حجرہ اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو کسی بھی لمحے نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلہ پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں کوئی ناجائز کمائی، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالاخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجرہ اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجرہ اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حق مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضیہ، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حطیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجرہ اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیواریں یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجرہ اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی
पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जानब से एक बढ़ते हुए कुर्सी नमा ज़िले का घेरा है, जिसकी औसतन ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसतन चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाज़ुर्रवान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज़ है, लेकिन कुरैश ने इससे भी छोड़ दिया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह रब्बिल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक हदायत अता फ़रमाए। ऐसा अमल, ऐसी इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, और ऐसा अमल और ऐसी इबादत से महफूज फ़रमाए जो अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह रब्बिल आलमीन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की आफात, बलियात, हादसात, नज़र बद, शैतान, दुश्मनों और बीमारी, परेशानी, मुसीबत और फितनों से, दजाल के फितने से और गुनाहों से और शैतान से महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े हमारे लिए खोल दें, और जो घरों और हॉस्पिटलों में बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब का ख़ात्मा ईमान पे और आखिरत में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अनायत फ़रमाए। अल्लाह रब्बिल आलमीन हमें आखिरत में अपना दीदार और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ़ बार बार अता फ़रमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।